آج 3 دن ہو گئے تھے مگر افرا کو ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر نے سٹریس بتایا تھا اور کہا تھا کہ اگر جلدی ہوش نہ آیا تو جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ساوی ہر وقت اس کے پاس ہی ہوتی اور خدا سے اس کی خیریت کی دعا کرتی رہتی، اس سے ڈھیروں ساری باتیں کرتی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کوئی جواب نہیں دے گی، لیکن اس آس میں کہ وہ اسے سن رہی ہوگی۔ بے شک جواب نہیں دیتی، کیا پتہ ایسے ہی اسے ہوش آ جائے۔ 3 دن پہلے درید اور مراد صاحب نے افرا کے بابا کی تدفین کے سارے انتظامات کیے تھے۔ ان کا کوئی رشتہ دار تو تھا نہیں، اس لیے زیادہ لوگ بھی نہیں آئے تھا، صرف آس پاس کے لوگ ہی جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ تدفین کے بعد وہ لوگ گھر واپس آ گئے تھے اور ساوی آتے ہوئے افرا کا سامان بھی لے آئی تھی۔ افرا کو ہاسپٹل سے سیدھا اپنے گھر ہی لایا گیا تھا۔ ساوی کا کہنا تھا کہ اگر وہ اپنے گھر جائے گی تو ہوش میں آ کر اس کی طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ درید نے بھی اس بات کی تائید کی اور اسی طرح وہ ابھی مراد ہاؤس میں ہی موجود تھی۔ ساوی اس وقت بھی افرا کے کمرے میں موجود تھی اور اسی سے باتیں کر رہی تھی جب نادیہ بیگم کی آواز پہ باہر چلی گئی۔ نادیہ بیگم اسے کچن میں ہیلپ کروانے کا کہہ رہی تھی۔ ملازمہ اب تک واپس نہیں آئی تھی، جو کہ اپنی ماں کے ساتھ گاؤں میں شادی پر گئی ہوئی تھی، جبکہ اس کا شوہر جو کہ مراد صاحب کا ڈرائیور تھا 2 دن کے ساتھ نہیں گیا، وہ ان کے ساتھ نہیں گیا تھا اور مراد ہاؤس میں ہی موجود تھا، اور اس نے نادیہ بیگم کو بتایا تھا امرین ملازمہ آج کی واپس آ جائے گی، مگر ماں جی، امرین کی ماں وہی رہے گی۔ وہ کچن میں دوپہر کا کھانا بنانے میں نادیہ بیگم کی مدد کر رہی تھی جب اسے چیخوں کی آواز سنائی دی، اور یہ آواز اس کمرے سے آ رہی تھی جہاں افرا کی رہائش تھی۔ وہ سب کام چھوڑ کر اندر کی طرف بڑھی۔ نادیہ بیگم کی حواس باختہ سی اس کے پیچھے گئی۔ ساوی جب روم میں پہنچی تو افرا چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ ساوی نے جہاں اس کے ہوش میں آنے پر خدا کا شکر ادا کیا، وہیں اس کی حالت پہ کٹ کر رہ گئی۔ امی، افی میری جان، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ چپ کر جاؤ، تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، ساوی اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ ساوی، میرے بابا چلے گئے، وہ مجھے اکیلا چھوڑ گئے، اور ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنے وعدہ توڑ دیا ساوی، انہوں نے کہا تھا وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے، مگر دیکھو وہ چلے گئے، مجھے اکیلا کر کے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ وہ مسلسل روئے ہوئے بولی، افی ایسا مت کہو، انہیں تکلیف ہوگی، انہوں نے کوئی وعدہ نہیں توڑا، سب کی موت کا وقت مقرر ہوتا ہے، کوئی پہلے چلا جاتا ہے تو کوئی بعد میں، انکل بھی خدا کی امانت ہے، خدا نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اللہ پاک سے شکوہ نہیں کرتے ورنہ اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ مگر میں اکیلی ہو گئی ساوی، میں کیسے جیوں گی ان کے بغیر، وہی تو میرا واحد سہارا تھے، اور وہ ہچکیاں بھرتے بول رہی تھی۔ نہیں بیٹا، تم اکیلی نہیں ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، جس طرح ساوی میری بیٹی ہے اسی طرح تم بھی میری بیٹی ہو، خود کو کبھی اکیلا مت سمجھنا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، جب کبھی کوئی مسئلہ پیش ہو ہمیں بتانا، ہم بھی تمہارے اپنے ہیں۔ نادیہ بیگم جو کہ دروازے میں کھڑی دیکھ رہی تھی، اندر آ کے اسے اپنے گلے لگاتے ہوئے بولی، آنٹی آپ یہاں، میں کہاں ہوں؟ وہ ان کی طرف دیکھتی، پھر اپنی آس پاس دیکھتی، پوچھنے لگی، یہ تو اس کا کمرہ نہیں تھا۔ بیٹا تم ہمارے گھر ہو، آج 3 دن بعد تمہیں ہوش آیا ہے، اور بھائی صاحب نے اپنی آخری خواہش میں کہا تھا کہ ان کے بعد ہم تمہارا دھیان رکھیں گے، تمہیں اپنے پاس رکھیں، اور اب تم یہیں رہوگی ہمارے ساتھ، ہمارے پاس۔ نادیہ بیگم اسے بتاتے ہوئے بولی، 3 دن مطلب میں اپنے بابا کو آخری بار دیکھ بھی نہیں پائی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے خود سے بولی، بس بیٹا تمہاری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور پھر تمہیں ہوش ہی نہیں آیا۔ نادیہ بیگم دکھ سے بولی، مگر اب تم فکر مت کرو افی، اب تو تم ہمارے پاس ہونا، اب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ساوی اسے حق کرتے ہوئے بولی، نہیں میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں، میں اب سب پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا، بیٹیاں کبھی بوجھ نہیں ہوتی، اور تم تو ہمارے ساوی کی طرح ہی عزیز ہو، اور نادیہ بیگم تمہارے بابا کی آخری خواہش بھی تھی کہ کیا تم ان کی خواہش پوری نہیں کرو گی؟ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، میں کیا کروں گی اب پوری ان کی خواہش، ان سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں ان کی بات کیسے ٹال سکتی ہوں؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ شاباش، اب اٹھو، فریش ہو کے آؤ، پھر ساتھ میں لنچ کریں گے، اور تمہیں میڈیسن بھی لینی ہے۔ ساوی افرا کو نیچے لے آنا اپنے ساتھ، وہ افرا کو تاکید کرتی ساوی سے بولی، جی ماما میں لے آؤں گی، ٹھیک ہے، وہ بولتی ہوئی باہر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد ساوی نے افرا کے لیے کپڑے نکال کر باتھ روم میں لٹکائے اور اسے باتھ روم میں بھیج کر بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔
10 منٹ میں وہ فریش ہو کے باہر آئی۔ ساوی نے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھا کر خود اس کے بال بنائے اور پھر اسے دوپٹہ دیا جو اس نے سر پر اچھے سے جمایا، اور پھر وہ ساوی کے ساتھ ہی باہر نکل گئی۔ وہ دونوں جب نیچے پہنچی تو مراد صاحب اور نادیہ بیگم ہی ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے، جبکہ درید ابھی آفس میں ہی تھا۔ وہ دونوں سلام کرتی اپنی اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ مراد صاحب اور نادیہ بیگم نے سلام کا جواب دیا اور پھر نادیہ بیگم دونوں کو لنچ سرو کرنے لگی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی بیٹا؟ مراد صاحب افرا سے مخاطب ہوئے۔ جی انکل، اب میں ٹھیک ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ افرا بیٹا، آپ میری سابی کی طرح ہیں اور میں چاہتا ہوں جس طرح میری گڑیا مجھے بابا کہتی ہے تم بھی بابا ہی کہو۔ وہ شفقت سے بولے تو ان کی بات سن کے افرا کی آنکھیں نم ہوگی۔ جی بابا، وہ نم آواز میں بولی۔ اب وہ تمہارے بابا ہیں تو پھر میں آنٹی کیسے ہوئی؟ نادیہ بیگم مصنوعی حقی سے بولی۔ آپ آنٹی نہیں ہیں، میری ماما ہیں۔ وہ مسکرائی۔ جیتی رہو، وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ ہم تو رشتے بنائے جا رہے ہیں بھائی، مجھے تو رشتہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ یہ تو پہلے ہی میری بہن ہے۔ درید جو ابھی وہاں آیا تھا شرارت سے بولا۔ جی بھائی، آپ تو میرے پہلے سے بھائی ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ تو سب نے اسے خوش دیکھ کے سکون کا سانس لیا۔ خوش رہنا اس کی صحت یابی کے لیے ضروری تھا۔ درید جاؤ، فریش ہو کے آؤ، پھر ساتھ میں لنچ کرتے ہیں، مراد صاحب نے درید سے کہا۔ جی میں بس ابھی آیا، وہ کہتا ہوا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ 5 منٹ بعد دوبارہ موجود تھا۔ پھر سب نے ساتھ میں لنچ کیا۔ لنچ کے بعد ساوی افرا کو روم میں لے گئی اور نادیہ بیگم برتن سمیٹنے لگی، جبکہ مراد صاحب اور درید اسٹڈی روم میں چلے گئے۔ انہیں کوئی اہم پروجیکٹ ڈسکس کرنا تھا۔ ساوی اس کو لے کے اس کے کمرے میں آئی اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ سائڈ ٹیبل پہ اس کے بابا کی تصویر رکھی تھی، جسے دیکھ کے افرا کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہو گئی۔ ففی مت رو پلیز، انکل کو تمہارے رونے سے تکلیف ہوگی۔ ساوی اس کی نم آنکھیں دیکھ کر بے بسی سے بولی۔ نہیں روتی، نہیں رو رہی، وہ اپنے آنسو صاف کرتے بولی۔ گڈ، پتہ ہے اگلے ماہ سے ایگزامز شروع ہیں اور اگلا ماہ شروع ہونے میں بس 10 دن ہیں اور ہمیں بہت تیاری کرنی ہے، ابھی پہلے ہی کافی خرچ ہو گیا ہے، وہ اس سے بتا رہی تھی۔ سوری ساوی، میری وجہ سے تمہاری پڑھائی کا بھی خرچ ہو گیا، وہ شرمندہ سی بولی۔ ایک لگاؤں گی تمہیں، خرچ کی کچھ لگتی، تمہیں اتنے مشکل وقت میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتی تھی میں، اور اب ہم اس کی تیاری کریں گے، تم فکر مت کرو، اور وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولی۔ اور وہ سوچ رہی تھی کہ سچے دوست واقعی نعمت ہوتی ہے جو ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ خیر ابھی تو تم ٹھیک نہیں ہو، بعد میں پڑھیں گے، میں تمہیں اپنا فیملی البم دکھاتی ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے روم میں گئی اور بچپن سے لے کر اب تک جتنے بھی البم بنائے تھے اٹھا لائی۔ یہ دیکھو، یہ میں ہی ہوں، وہ ایک تصویر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی جس میں وہ موٹی سی چھوٹی بچی تھی اور کافی کیوٹ تھی۔ تم کتنی موٹی تھی پہلے ساوی، افرا ہنستے ہوئے بولی۔ آگے بھی دیکھو، اور پھر وہ ایک کے بعد ایک تصویریں دکھاتی رہی، جس میں درید اور ساوی کی تصویریں زیادہ تھیں۔ کہیں درید نے ساوی کو گود میں اٹھایا تھا، کہیں کمر پر، کہیں وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، کہیں دونوں آئس کریم کھا رہے تھے اور کہیں وہ پوز دیتے دکھائی دیے۔ غرض کوئی ایسی تصویر نہیں تھی جس میں درید ساوی کے ساتھ نہ ہو۔ اہم لگتا ہے کہ بچپن بنائی جوڑی ہے تمہاری درید بھائی کے ساتھ، وہ شرارت سے اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ چمک گئی۔ تصویریں دیکھ کے تو ایسا لگ رہا ہے یار وہ تو بچپن تھا، تب کہاں اتنی سمجھ ہوتی تھی، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ وہ مطلب اب ساری سمجھ ہے، وہ ہنوز سے چھیڑ رہی تھی۔ ہاں اب تو ساری سمجھ ہے، وہ کھوئے سے لہجے میں بولی۔ مطلب؟ افرا اسے الجھی نظر سے دیکھنے لگی اور پھر وہ اسے ساری بات بتانے لگی۔ کیسے درید نے اس پر حق جتایا، اس کی باتیں، اس کا انداز، اسے بتاتے ہوئے بھی وہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ مطلب آگ دونوں طرف لگی ہوئی، وہ مانی ہیزی سے بولی۔ اف اللہ، ایسے تو مت چھیڑو، وہ اپنے ہاتھ منہ پر رکھتی ہوئی منمنائی۔ تو کیسے چھیڑوں، وہ سوالیہ ہوئی لہجے میں شرارت تھی۔ کسے بھی نہیں، تم آگے دیکھو۔ افرا ایک بار پھر تصویریں دکھانے لگی۔ آگے مراد صاحب اور نادیہ بیگم کی تصویریں تھیں، کہیں پہ درید ان کے ساتھ تھا، کہیں پہ ساوی اور کہیں یہ شایان۔ یہ ساری بچپن کی تصویریں تھیں۔ اس نے دوسرا البم اٹھایا اور اسے کھولا۔ پہلی تصویر پر نظر پڑتے ہی وہ ساکت سی رہ گئی۔ وہ کوئی دیونامی دیوتا تھا، خوبصورتی کا مکمل خوبصورت مجسمہ۔ وہ سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا، گرے کلر کی آنکھوں میں ایک انوکھی سی چمک تھی جو دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچ لے۔ بال سیدھے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے،
اندھا پیشانی، ہلکی ہلکی بیڑ، ستواں غرور سے اٹھی ہوئی ناک، ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ، سفید اور سرخ رنگت، وہ ہینڈسم اور وجیہ مرد کی تعریف پہ پورا اترتا تھا۔ یہ کون ہے؟ بے سادگی سے تصویر دیکھتے ہوئے اس کے منہ سے نکلا۔ یہ میرے ون اینڈ اونلی شایان بھائی ہے، بتایا تھا نا لندن گئے ہیں اسٹڈی کے لیے، ساوی اسے بتا رہی تھی۔ بہت خوبصورت ہیں، وہ بڑبڑائی۔ کیا کہا؟ ساوی کو سمجھ نہ آیا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ میں کہہ رہی تھی کہ یہ تو دریت بھائی سے بڑے ہیں نا۔ 1 سال تو پھر دریت بھائی کا اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے، وہ بزنس بھی جوائن کر چکے، مگر جی ابھی پڑھ رہے ہیں۔ وہ الجھن بڑے لہجے میں بولی۔ ہاں دراصل شایان بھائی بیمار ہو گئے تھے تو ان کے 2-3 سال ضائع ہو گئے، اس لیے وہ دریت سے پیچھے رہ گئے۔ ساوی افسوس سے بولی۔ او اچھا، وہ سر ہلا گئی۔ اچھا میں باہر جا رہی ہوں، تم آرام کرو اور کچھ بھی چاہیے ہوگا تو مجھے بتانا، ہچکچانا مت، اب یہ تمہارا بھی گھر ہے۔ وہ اس سے کہتی باہر کی طرف بڑھ گئی اور جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر گئی، اور وہ ایک بار پھر اس کمرے میں تنہا رہ گئی اور بابا کی تصویر کو گلے لگاتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بہت مشکل ہوتا ہے دوسروں کی خوشی کے لیے چہرے پر مسکراہٹ سجا لینا، ورنہ دل کا درد تو بس دل ہی جانتا ہے۔ 2 دن کے بعد انہیں ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے ان کی ڈائٹ اور ہیلتھ کے بارے میں ساری ہدایت لے لی تھی، اور اب وہ انہیں گھر لے آیا تھا۔ انہیں ان کے کمرے میں لٹا کر وہ باہر آیا اور بوا کو پرہیزی کھانا بنانے کی تلقین کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کپڑے نکال کر فریش ہونے چلا گیا۔ 10 منٹ بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ تیار ہونے کے بعد وہ واپس ان کے کمرے میں آیا۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے نیم دراز تھی۔ وہ جا کے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنے میں بوا سوپ لے آئی۔ دریت نے چمچ سے اپنے ہاتھوں سے ان کو سوپ پلایا اور ان پہ بستر ٹھیک کرتا باہر جانے لگا۔ کچھ پتہ چلا؟ ان کے لہجے میں بے تابی تھی۔ نہیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا اور باہر نکل گیا۔ اس میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی اور وہ بے بسی سے آنسو بہاتی رہ گئی۔ دکھ، پچھتاوا، ندامت، کیا کیا نہیں تھا ان کی آنکھوں میں، مگر کچھ بھی ان کے بس میں نہیں تھا۔ میری نور، میری گڑیا، وہ اس تصویر کو چومنے لگی۔ وہ کھڑکی پہ کھڑا وہ ان کی حالت دیکھ کے بے بسی محسوس کرتا تیزی سے اوپر چلا گیا اور اس کے کمرے میں داخل ہوا، جو آج بھی اسی حالت میں تھا جیسا وہ چھوڑ کے گئی تھی۔ سگریٹ سلگاتا ہوا وہ دراز کی طرف بڑھا اور ایک ڈائری نکال لی۔ اس ڈائری کو دیکھتے ہی ایک یاد ذہن کے پردے پر لہرائی۔ وہ اچانک دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تو وہ ہڑبڑا کر رہ گئی اور جلدی سے اپنے پیچھے کچھ پانے لگی۔ میری آنکھوں کا نور کیا کر رہا ہے؟ وہ اس کی طرف بڑھتا پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی بیٹھی بک پڑھ رہی تھی، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ اچھا، بک پڑھی جا رہی ہے، مجھے بھی دکھا دو۔ اس کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کرتا ہوا بولا۔ نہیں، اب والی نہیں ہے۔ وہ بکھلا سی گئی۔ تو کس کے والی ہے؟ دکھاؤ مجھے، کیا چھپا رہی ہو؟ وہ اس کے بازو آگے کرتا ہوا بولا۔ کچھ نہیں ہے، پلیز، آپ نہیں دیکھیں گے؟ میں تو دیکھوں گا، وہ ادھر وہ چھیننے والا بولا، مگر نور کی گرفت مضبوط تھی اور وہ چھوڑ ہی نہ رہی تھی۔ وہ آگے ہوتے ہوئے اس کے آس پاس گیا۔ وہ پیچھے بڑھ گر گئی۔ توازن بگڑا اور وہ جو اس سے ڈائری چھین رہا تھا ایک دم اس کے اوپر گرتا کہ نور نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے خود پہ گرنے سے روکا۔ اسے سب کچھ بھول گیا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ اس کی ڈائری بھی بھول گیا، آس پاس جیسے سب غائب ہو گیا۔ اگر کچھ تھا تو وہ بس اس کی نور تھی۔ وہ یکٹک اس کے آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، ایک پل کے لیے بھی نظریں نہ ہٹا پایا۔ اسے اپنے چہرے پہ اس کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی، مگر بے بس تھی، ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ کہاں وہ ایک جوان مرد اور کہاں وہ نازک سی گڑیا۔ ابھی وہ اسے کچھ کہتی کہ وہ بے احتیاط جھکا اور اس کے نازک سی لڑکی سانسیں قید کر گیا اور اس کی قید میں پھڑپھڑاتی رہ گئی۔ پوری ہمت جمع کر کے وہ اسے دھکا دیتی ہوئی اٹھی اور بغیر اس کی طرف دیکھے باہر بھاگ گئی اور اپنی ڈائری بھی چھوڑ گئی۔ مگر وہ جو ڈائری چھین رہا تھا اسے بھی کہاں کچھ ہوش تھا۔ وہ ویسے ہی اس کے بیڈ پہ لیٹا اسے سوچتا رہ گیا۔ اچانک انگلی پہ ہوتی جلن سے وہ اس کی جادو سے باہر آیا تو دیکھا کہ سگریٹ اس کی انگلی کو جھلسا چکا تھا، مگر یہ جلن اس جلن سے کم تھی جو اس کی نور کی جدائی سے ہو رہی تھی۔ آپ بھی آ جاؤ نا کہیں سے، آ کے چھین لو ڈائری مجھ سے۔ صرف ایک بار، وہ منت کرتا اسے پکارتا رہا تھا۔
مگر اس کی ایک پکار پہ دوڑ کے آنے والی اس کی منٹو کو بھی نہیں سن رہی تھی۔